سورت قدر مکیہ ہے اور یہ 5 آیتیں ہیں، نزول میں 25 ہے اور ترتیب میں 97 ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس رات میں اللہ کے حکم سے ہر طرح احکامات لے کر۔ سلام، سلامت رہتی ہے یہ رات حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ تو سورت کے اندر اثلاث ہے، لیلۃ القدر 3 دفعہ ذکر ہوا، تو نزول قرآن 1، خیر من الف شہر 2، نزول الملائکۃ من کل امر 3، اثلاث چل رہا، 3 اہم مضامین۔ نزول قرآن 1، لیلۃ القدر کا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہونا 2، اور ہر طرح کے احکام اور برکات کا نازل ہونا 3۔ لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں شب قدر، مولانا روم فرماتے ہیں کہ خواجہ چجوئی ازشت قدر نشانی، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی۔ کیا شب قدر ڈھونڈتے ہو؟ ہر رات قدر و عزت کی ہے اگر تجھ میں قدردانی آ گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ سوالات کرتے تھے اور جوابات ہوتے تھے، گپ شپ لگ رہی تھی، بہترین مجلس تھی۔ ایک سوال یہ ہوا کہ کون سا دن افضل ہے؟ تو کہا گیا یوم الجمعہ۔ کہا کون سی رات افضل ہے؟ تو کہا لیلۃ القدر۔ کہا کون سا مہینہ افضل ہے؟ کہا رمضان۔ کون سا سال افضل ہے؟ کہا نزول قرآن کا سال۔ جوابات علی المرتضیٰ دے رہے تھے۔ کچھ دیر جب گزری تو جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو اس مجلس پر بڑا فخر ہے، بڑی قیمتی اور بیش بہا مجلس لگی ہے، اور سوالات بڑے عجیب ہیں اور جواب اس سے زیادہ عجیب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کے جس عقل مند اور دانشور سے بھی پوچھا جائے گا تو جواب یہی ہوگا جو علی نے دیا ہے، دوسرا نہیں ہوگا۔ لیکن جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں شامل ہوتا ہوں، اور مجھ سے اگر پوچھا جائے تو میں ان میں سے ایک بھی نہیں بتاؤں گا، دوسری بات کروں گا۔ کون سا سال افضل ہے کہ جس میں بندہ توبہ کر لے، اور اس مہینے میں جس میں وہ گناہ چھوڑ لے، اور اس رات میں جس میں اس کے آنسو نکلے اور اللہ اس پر راضی ہو جائے، وہ اس کے لیے ہزاروں شب قدر سے افضل ہے۔ خواجہ چجوئی از شب قدر نشانی، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، وہ ارادہ شب برات میں تھا، پھر اللہ نے اس ارادے کو لوح محفوظ کے تختیوں پر لکھوایا، وہ لیلۃ القدر ہے، اور وہاں سے پھر آسمانی دنیا پر، اور وہاں سے پھر رسول اکرم کے پاس 23 سال کے اندر حسب ضرورت نازل ہوا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شاہ عبد العزیز نے فتح العزیز میں اور آلوسی نے روح المعانی میں اس جگہ لکھا ہے کہ اس سورت کا سبب نزول یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی موجودگی میں بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد کا تذکرہ ہوا جس نے 100 سال تک برلب دریا اللہ کی خالص و مخلص عبادت کی تھی۔ تو صحابہ کو بڑا رشک آیا اور بہت زیادہ غمگین ہو گئے، کیونکہ ہمارے پیغمبر اور اس امت کی عمر کم ہے۔ آپ نے فرمایا نحن اقل اعمارا، ہماری عمریں کم ہے، اور فرمایا عمری و عمر امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یتجاوز عن ذلک، میری اور میری امت کی عمر 60-70 کے لگ بھگ ہوگی، بہت کم لوگ آگے بڑھیں گے۔ مولانا عبدالحی تو 39 میں، اور مولانا قاسم صاحب بھی اس کے قریب قریب،
امام مسلم 50 میں، امام بخاری 62 میں، امام ابو حنیفہ 70-75 میں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 90 سال میں فوت ہوئے، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ 110 سال میں، سید علی اجویری رحمت اللہ علیہ 97 سال میں، شیخ الہند کی عمر 88 سال تھی، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کی بھی 88 سال ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی 87 سال ہے، امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی 60 کے قریب ہے، بہت کم عمر ہے۔ ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب کی 51 سال، مولانا حبیب اللہ مختار کی 53 سال، حضرت بنوری 73 میں، حضرت مولانا لطف اللہ صاحب 75 میں، حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب 62 سال میں، شیخ الحدیث برکت الاثر مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک 80 کے قریب عمر میں انتقال فرما گئے، مولانا عبداللہ درخواستی 108 میں، حضرت مولانا وزیرگل 114 میں، بہت کم لوگ آگے گئے، 60-70 چلتے رہتے۔ اللہ آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی، مقدور ہو تو خاک سے پوچھو کہ اے لئیم تو نے وہ گنجہا یا گرامایا کیا کیے، وہ علم کے خزانے وہ کیسے زمین بوس ہو گئے، او خدای سشو اخکل خلق پا دنیا و پا دین خس پینزل خلق، خدایا وہ پاک لوگ کہاں چلے گئے جو دھلے دھلائے تھے، اور اس خندہ میں ددی خلق سرنشی اور جڑوی میں اغت للے خلق، اور ان لوگوں سے میرا کوئی کام نہیں ہے، وہ جو جا چکے ہیں ان کی یاد مجھے رلاتی ہے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اللہ تو اس عابد و زاہد کی عبادت طولہ دیکھ کر صحابہ کو رشک ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کی اس امنگ کو منظور کیا، اور ایک رات ایسی دی جس میں 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر عبادت ہوتی ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ 1000 مہینے کی تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ لیلۃ القدر اس میں 3 قول ہے، امام ابو حنیفہ اور بہت سارے صحابہ اور تابعین کہتے ہیں انہا تدور فی السنہ، سال بھر میں کوئی رات ہے، اس لیے ابو حنیفہ سال بھر جاگتے تھے۔ ابو حنیفہ ہر چیز میں امام اعظم ہے، صرف فقہ میں نہیں، فی کل شیء هو الاعظم، اللہ نے اس کو عظمت دی ہے، اور پڑے خاک جل جائے جل جانے والے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان شریف میں کوئی رات ہے۔ تیسرا قول جو اکثریت کا ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر استقرار کیا کہ آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور پھر وہ بھی طاق رات 21، 23، 25، 27، 29۔ حافظ ابن قیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ اگر مہینہ 30 کا نکلا تو طاق رات پڑے گی 21، 23، 25، 27، 29، لیکن اگر مہینہ 29 کا نکلا تو طاق راتیں ہوگی 22، 24، 26، 28۔ اس لیے ہر شب قدر است، ہر رات کا احترام ضروری ہے، یہ نہیں کہ معتکفین میں طاق راتوں میں جاگے اور باقی سوتے رہے۔ لیلۃ القدر حاصل کرنے کا طریقہ سکون اور راحت کا سلیقہ، سکون اور راحت کے سلیقے سے، کیونکہ بخاری کتاب الایمان میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آج لیلۃ القدر متعین کر کے بتاتا ہوں کون سی رات ہے، بس طے کر لیتے اس کو، لیکن جب میں آ رہا تھا تو 2 آدمی آپس میں تو میں کر رہے تھے، ایک دوسرے پر غصے ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہا رفعت، ان کے آپس میں تو میں کرنے کی وجہ سے وہ رات اٹھ گئی، ختم۔ محلب وغیرہ ناصبی تو کہتے ہیں، محلب ناصبی، محلب ابن الاسفر ناصبی شارح بخاری من القدماء، وہ تو کہتے ہیں کہ ختم ہی ہو گئی، لیکن علماء نے اس پر بہت سخت قسم کے رد کیے ہیں اور کہا کہ نہیں تعین ختم ہو گیا، رات تو باقی ہے، وہ تو قرآن سے ثابت ہے، وہ کیسے ختم ہوتی ہے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ لیلۃ القدر تب حاصل ہوتی ہے جب لوگوں کے ہاں سکون و راحت ہو. تو حاصل کلام کا یہ ہے کہ جو اہل حق کی مساجد ہیں ان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور بدعتیوں کے ہاں تو لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اب بس ان کے ہاں تو کوتھی دا کبڈی دا کوتھی دا کبڈی دا، ایسا ان کے ہاں لیلۃ القدر نہیں ہوتی، وہ لیلۃ الحلوہ ہوتی ہے. ایسا کھانے پینے کی رات ہے. اور ایک بدعتی سے کسی نے کہا کہ تم نے کبھی لیلۃ القدر دیکھی؟ اس نے کہا لیلۃ القدر کا اندازہ ہمیں اس طرح ہوتا ہے کہ جس رات بہت حلوہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں آج بڑی رات ہے، جب نہیں آتا ہم آج نہیں ہے. انہوں نے تمام کے تمام چیزوں کو برباد کیا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کے حصول کے لیے دنیا سے ان کو ختم کرنا پڑے گا، ان کا بیخ بنیاد نکالنا پڑے گا اس شجر خبیثہ کا. کیونکہ مساجد کے اندر رفع صوت اور اس قدر واویلا اور شور و غل، یہاں تک کہ چند سال پہلے سامنے مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر پر ایسا ذکر شروع کر دیے کہ پارک سے کتے بھاگ گئے اور سمجھے کہ کوئی ہم سے بھی بڑے کتے آ رہا ہے، باقاعدہ بھاگنا شروع کر دیا. ایسے ایک دم ہنگامہ کھڑا ہو گیا. شرم تم کو مگر نہیں آتی. دو چیزیں ہیں بریلیت کی بنیاد، ایک لاؤڈ سپیکر اور دوسرا حلوہ. اگر یہ دو چیزیں ختم ہو گئی بریلیت دنیا سے ختم ہو جائے گی. یہ بڑی بھی اس وقت سے ہیں جب سے یہ دو چیزیں آئی. عجیب بات ہے کہ وہ دو آدمی جو آپس میں تو میں کر رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ تھے نا. تو صحابہ کم درجے کے لوگ ہیں یا اونچے درجے کے؟ اور وہ جو تو میں کر رہے تھے تو ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے تھے. صحابہ کا یہ اخلاق ہے کیا؟ اونچی آوازیں تھی نا. تو صحابہ جیسے مقدس جماعت، وہ بھی اگر مقدس رات میں آواز بلند کر لے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر نہیں رہی ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے، اس کو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لے اس روایت کی. بخاری کتاب الایمان. ایک عرصہ دراز تک میں بہت پریشان تھا کہ یہ تو ہر جگہ موجود ہے اور ان کے شور و غل و واویلا، ان کی وجہ سے تو امت بد نصیب ہو گئی. تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شرح صدر کیا کہ نہیں، یہ محروم ہے، آپ کیوں محروم ہے؟ اور اس کی تائید اس روایت سے ہوئی کہ علماء نے جو کہا ہے کہ بھئی سعودی عرب کے اندر اور دنوں میں روزہ ہوتا ہے، ایک دن پہلے یا 2 دن، ہمارے ہاں 1 دن 2 دن بعد میں ہوتا ہے، اور بعض لوگ اور طرح کرتے ہیں. تو لیلۃ القدر کس طرح ہوگا؟ تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ لیلۃ القدر لکل قوم حسبہم، ہر قوم کے حساب سے لیلۃ القدر ہے، ہر قوم کے. تو پتہ چلا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر 50 معتکف ہے مثلا، اس میں 10 عابد و زاہد ہے، ان کی لیلۃ القدر ہے، اور باقی سو رہے ہیں اور آپس میں باتیں چل رہی ہیں، ان کی لیلۃ القدر نہیں ہے. یہ کسی کی ٹھیکیداری اور جاگیرداری نہیں ہے. راز تو کہتے اسی کو ہے، تو راز ہے، کسی کو ملے کسی کو نہ ملے. ایک دفعہ میں یہاں اعتکاف میں بیٹھا تھا، اس زمانے میں یہاں آبادی کم تھی اور طلباء بھی نہیں ہوتے تھے، تو 16 آدمی ہم بیٹھے تھے. 16 آدمی. میں کتاب دیکھ رہا تھا، اسی جگہ بیٹھا تھا. کتاب کے دوران کسی نے مجھے کان میں کہا کہ آج کی رات کا خیال رکھیں. تو میں جب باہر نکلے میں نے فضا دیکھی تو بس میں سمجھ گیا 100% لیلۃ القدر. میں جب یہاں آیا، آپ یقین کر لیں 15 کے 15 معتکف گہری نیند سو رہے ہیں. تو میں نے ان کو جگایا، بڑی مشکل سے جگایا، اٹھایا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ قرآن شریف یا رمضان شریف مسجد کا ماحول ہے، باقاعدہ مجھے آواز آئی کہ آپ سے یہ توقع نہیں تھی. مطلب یہ کہ رہنے دے، کیوں جگا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے لیے تھی. میں نے کہا ہم تو رحمت للعالمین کی امت ہے اور ہم کیوں کسی کو محروم کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا ہے وَمَن يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ، یہ جو کمروں میں عورتیں لیٹی ہوئی ہیں ان کو تو جگانے جاؤ. آپ کو تو اتنی فکر تھی کہ گھروں کی عورتوں کو جگواتے تھے کہ وہ بھی اٹھے اور عبادت کر لیں. ام المومنین نے آپ سے پوچھا کہ اگر مجھے وہ رات ملے تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ پڑھے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی وانی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. خدایا آپ عفو کو پسند کرتے ہیں اور مجھے بھی معاف فرمائے، اور میں جنت کا سوال کرتے ہوں جہنم سے بچائے. اللہ تعالی ہم سب کو
جنت نصیب فرمائے اور دوزخ سے بچائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور روح بھی باذن ربہم، اللہ کے حکم سے، من کل امر، ہر قسم کے فیصلے لے کر۔ ملائک تو آتے ہی ہیں، ان کا سردار جبریل روح الامین یا اور ارواح، اس میں کئی اقوال ہے۔ سلام، یہ رات مسلسل رہتی ہے، سلام ان کے معنی سلامتی ہے، یعنی یہ رات غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک ہوتی ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ طلوع صبح کے ساتھ رات ختم ہو جاتی ہے، تو جب رات ختم ہوتی ہے تو رات کا پروگرام بھی ختم ہوگا۔